الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اللہ بخش صاحب جو بسوانا باغیواڑی کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، محترم جناب لطیف خان پٹھان صاحب جنرل سیکرٹری کرناٹکا مجلس اتحاد المسلمین، بیجاپور کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین، اراکین و اراکین بلدیہ، تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا کولار کے اس جلسے میں شرکت کرنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام نے ایک فیصلہ لے لیا ہے، اور 10 تاریخ کے دن آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اللہ بخش جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، جن کا انتخابی نشان پتنگ ہے، آپ تمام لوگ مل کر انشاءاللہ اللہ بخش کو ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو MLA منتخب کرا کر وہ کرناٹکا کے اسمبلی میں جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اتحاد کی فضا آج یہاں پر کولار میں پیدا ہوئی ہے، وہ پورے اسمبلی کے حلقے میں یہ ایک اتحاد کی فضا، یہ ایک انقلاب کا پیغام پھیلے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس چیز کو اپنی ہر تقریر میں دہراتا ہوں کہ بھارت کے لوکتنتر میں، بھارت کی جمہوریت میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دیں، اور ہماری جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا لیڈر ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا، جس سماج کے پاس اس کا لیڈر نہیں ہوگا، جس سماج کے پاس اس کا MLA نہیں ہوگا، اس کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، اس کی تکالیف کو کبھی دور نہیں کیا جائے گا، ان کے نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا تو چھوڑو، اس کو برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، بچوں کے اسکول کا انتظام نہیں ہوگا، اور جس علاقے میں وہ سماج بستا ہے، جس کا کوئی MLA نہیں ہوتا ہے، اس علاقے کو ایسا ویران کر دیا جاتا ہے کہ جیسا کیسا نظر آتا ہے کہ یہاں پر یہ انسانوں کی بستی نہیں، جہاں پر روڈ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا، جہاں پر پینے کے پانی کا انتظام نہیں کروایا جاتا، جہاں پر ڈرینیج لائن نہیں ڈالی جاتی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن آپ تمام لوگ مل کر اس ودھان سبھا کے لیے، اس اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے سب لوگ مل کر ایک اچھا فیصلہ لیجئے، اور اللہ بخش صاحب کو ایک موقع دیجئے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ 10 سال سے آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے امیدوار یہاں کے MLA منتخب ہو رہے ہیں، اور 10 سال میں ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں اس اسمبلی حلقے میں، لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ MLA نظر نہیں آتا،
MLA विकास या डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते और MLA असेंबली में तो जाते हैं मगर खामोश बैठ जाते हैं वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ बसवना बागेवाडी की इस विधानसभा के MLA को मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने वोट के जरिए अपनी आवाज को, पूरे कर्नाटका के मजलूमों की आवाज को, पूरे कर्नाटका के दलित और कमजोर लोगों की आवाज को आप कर्नाटका की विधानसभा में भिजाएंगे। तो ये यकीनन इस असेंबली हलके का इलेक्शन जरूर है, मगर आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि आप यकीनन यहां से अपने MLA के उम्मीदवार के लिए वोट देंगे, बल्कि आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि आप गरीब और मजलूमों की एक बेबाक आवाज को कर्नाटका के असेंबली में भिजाना चाहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात का नोट लीजिए, इस बात को याद रखिए कि जब तक आपकी आवाज ऐवान असेंबली में नहीं पहुंचेगी कर्नाटका की, आपकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई कांग्रेस है या JDS है या BJP है, ये हमारी तकलीफ को समझेगी, मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ ये कह रहा हूं कि इन पार्टियों को गरीब, मजलूम और कमजोरों की आवाज उठाने से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ चुनाव और इलेक्शन के वक्त आकर गरीबों और मजलूमों से बड़ी बड़ी बातें करके चले जाती हैं कि आप हमको वोट दो, हम आसमान से तारे तोड़ के लाके आपको दे देंगे। मगर जब इलेक्शन हो जाता, आसमान पे तारे रहते, ये जमीन के तारे गायब हो जाते पूरे के पूरे। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह बख्श, मैं जानता हूं आप कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये बात इसलिए कह रहा है कि वो उनकी पार्टी का है। यकीनन वो मेरे पार्टी के एक बेबाक लीडर हैं, मैं उनकी तबीयत से और फितरत से भी वाकिफ हूं। अल्लाह बख्श दिल का अच्छा आदमी है, उसके दिल में, उसकी सोच और फिक्र में गरीब और मजलूमों के लिए एक तड़प है, एक फिक्र है। अल्लाह बख्श सिर्फ यही नहीं देखता कि अगर किसी से नाइंसाफी हो रही है तो उसका मजहब क्या है। अल्लाह बख्श के करीब, और जिस पार्टी को अल्लाह बख्श उस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी भी यही कहती है कि कमजोर कोई भी हो, मजलूम कोई भी हो, हमको उसका साथ देना है, उनको मजबूत बनाना है। मजलिस की पॉलिसी ये है कि जो कमजोर होगा वो हमारी आंखों में मजबूत होगा, जो सबसे आखिर होगा उसको सबसे पहले सामने लाना। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पॉलिसी है, ये हमारी सोच है, ये हमारा उस पर अमल भी हम करते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह बख्श को यहाँ के असेंबली हल्के के लिए आपका एक बेहतरीन MLA साबित होगा। सिर्फ आपको करना यह है कि आपके दिल में जो शक है उस शक को आपको निकालना पड़ेगा। और वो शक क्या है कि अल्लाह बख्श जीतता क्या अल्लाह बख्श उसको हरा पाएगा क्या। मेरे भाई, आपके पास वोट की ताकत है, आप जिसको वोट डाले वही कामयाब होता है, आप जिसको वोट नहीं डाले वो कामयाब नहीं होता है। जब आपके पास अंबेडकर के बना हुए संविधान का एक बहुत बड़ा हथियार गरीबों को, बेजुबानों को, मजलूमों को दिया गया, वो हथियार क्या है? आपका वोट है। अगर आप पूरे मिलकर अल्लाह बख्श को वोट डालेंगे तो अल्लाह बख्श कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर अगर आप वोट डालने से पहले ये सोचते रहेंगे कि डाले तो जीतता या नहीं जीतता, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आप वोट नहीं डालेंगे कोई नहीं जीत सकता। और यही कशमकश रहती है
ارے میں اس کو ووٹ ڈالنے سے وہ کیا ہوتا، ادھر کیا ہوتا، کو انہیں تو نہیں جیت جاتا۔ میرے بھائی یاد رکھو، جب کسی سے محبت کرتے نا، تو جب محبت کسی سے کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ محبت میں کوئی جیے گا یا کمزور ہوگا یا کیا ہوگا۔ جب محبت کرے تو آنکھ بند کر کے محبت کرو اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ بخش اور مجلس کو ووٹ دو۔ جب آپ ووٹ دیں گے آپ کی اہمیت بڑھے گی، جب آپ ووٹ مجلس کو دیں گے آپ کی طاقت بڑھے گی، جب آپ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیں گے تو پوری پارٹیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب کمزوروں اور مظلوموں کو بی جے پی آر ایس ایس سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ جب آپ مل کر ووٹ دیں گے تو بی جے پی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب یہاں کا غریب اور کمزور اپنی ایک سیاسی آواز کو پیدا کر رہا ہے، اپنے نیتا کو کھڑا کر رہا ہے، تاکہ کرناٹکا کے ان تمام فرقہ پرست، موقع پرست، ان تمام میر جعفر اور میر صادق سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھو میری اس بات کو، تم ٹیپو کا نام سن کر چیخ مارتے ہو، مگر تم کو معلوم ٹیپو کو مارنے والا، ٹیپو سے غداری کرنے والا کون تھا؟ کون تھا ٹیپو سے غداری کرنے والا؟ کیا نام تھا اس کا؟ سراج الدولہ سے جنگ میں غداری کرنے والے کون تھے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹیپو سے اگر غداری نہیں کرتا تو ٹیپو وہ جنگ جیت جاتا۔ سراج الدولہ سے غداری نہیں کرتے تو سراج الدولہ بنگال کی وہ جنگ جیت جاتے۔ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام میر جعفر اور میر صادق تھا۔ تو یہ غدار ہمارے درمیان میں ہی ہے، ہمارے درمیان میں بھی نکلتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، جب ہم کامیابی کی طرف جاتے یہ لوگ پیٹھ پہ خنجر مارتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان فروش ہوتے ہیں، غدار ہیں، اور ان غداروں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہی صفوں سے غدار نکلتے تھے، چاہے وہ کربلا کی سرزمین ہو یا پھر ٹیپو اور سراج الدولہ کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے کولار کے 2 کارپوریٹر بھی، ایک کارپوریٹر کانگریس میں چلے گئے۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارہ کیوں دوڑ کے گیا ادھر، تیرے کو کیا ملا ہوگا ادھر؟ کبھی سوچ تو لیتے کہ بھائی جن غریبوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کر، جن نوجوانوں نے بھوکے رہ کر تمہارے کو کامیاب کیا، تم جیتنے کے بعد کانگریس کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہو۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ تم کانگریس کی غلامی کو قبول کیے۔ ارے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تم کارپوریٹر سے کل اور اونچے مقام پر جاؤ، تاکہ دنیا تمہارے سامنے جھک جائے اور تم غریبوں اور مظلوموں کی خدمت کر سکو۔ مگر افسوس، تم نے اپنی ترقی کو ختم کر کے تمام لوگوں کو شرمندہ کیا اور کانگریس کی چوکھٹ پر جا کر اپنے سر کو جھکا دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم آج چلے گئے، مگر تم نے ہمیشہ کے لیے اس عوام کے دلوں میں جو تم نے جگہ بنائی تھی، اس عوام نے کہہ دیا کہ ہم سر جھکانے والوں کے پاس اپنے دل میں ان کی جگہ نہیں رکھتے، ہم سینہ تان کر لڑنے والوں کو اپنے دل میں محبت اور جگہ ان کے لیے بناتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجلس میرے مرنے کے بعد بھی مجلس اور مضبوط ہوگی، دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اسد الدین اویسی کی محتاج نہیں ہے، نہ رہے گی خدا نہ خواستہ۔ مجلس اتحاد المسلمین، میں زمین میں چلے جاؤں گا، اس زمین میں جانے کے بعد میرا جسم گل جائے گا، میری ہڈیوں کو کیڑے کھا لیں گے،
مگر انشاءاللہ تعالی میری جماعت آباد رہے گی۔ جو خواب میں دیکھ رہا ہوں غریب اور مظلوموں کے لیے، شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اور آئے گا جو ان غریب اور مظلوموں کو مقام دلائے گا، مگر لڑنا ہمارا کام ہے۔ میں تمام میرے مجلس کے ساتھیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑنا ہمارا کام ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو حکومت یا چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ ارے سورج جب چڑھتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے شام میں، یاد رکھو میری اس بات کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ڈسپلن کے پابند رہیے۔ جب تک پارٹی کسی چیز کا فیصلہ نہیں لے لیتی، آپ کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم پر جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ قوال کی طرح قوالی گا رہے ہیں وہاں پر۔ آپ مت کرو ایسا کام جس سے تم کو رسوائی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی مجلس رہے گی اور اپنا کام کرتے رہے گی۔ مجلس کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسد الدین اویسی کو کچھ پہچان دی ہے، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسد الدین اویسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیدرآباد کی گلیوں سے نکلنے والے ایک شخص کو کولار کی زمین پر پہنچا دیا، جس کو سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آج جمع ہوئے ہیں، اگر آج اللہ نے اسد الدین اویسی کو 4 مرتبہ ایم پی اور 2 مرتبہ ایم ایل اے بنایا، اگر آج اللہ نے اسد الدین اویسی کو جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے، تو یاد رکھو وہ مجلس کی وجہ سے ہے، اسد الدین اویسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب تک میں مجلس کا نام لیتا رہوں گا، جب تک میں اس پلیٹ فارم سے ظالموں کے اس کو ظالم کہتا رہوں گا، جب تک میں مجلس کے پلیٹ فارم سے غریب اور مظلوموں کی دل میں چھپی ہوئی بات کو بیان کرتا رہوں گا، اس وقت تک اللہ مجھے دنیا میں عزت سے نوازتا رہے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ حشر کے میدان میں بھی مجھے کامیاب کرے گا۔ گو میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، مگر کم سے کم میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، میں نے ظالموں کی چوکھٹ پر جا کر سر کو نہیں جھکایا، میں نے لوک سبھا کے ایوان میں اکیلے کھڑے ہو کر 400-500 ایم پیوں کے سامنے سچائی کو بیان کیا۔ یہ میرا کام ہے، اب آپ کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو لیڈر بننا ہے، آپ کو رکن اسمبلی ایم ایل اے بننا ہے، تم کو نیتا بننا ہے۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ مجلس چاہتی ہے کہ کولار کی صفوں میں آج جو اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری دل کی خواہش یہ ہے، میری دعا بھی یہی ہے کہ مجھ سے نیک اور قابل لوگ کھڑے ہو جائے جو غریبوں اور مظلوموں کی آواز بن سکے۔ جمہوریت میں اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ کی خاموشی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ شادی جب ہوتی ہے تو دلہن کی خاموشی کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقرار سمجھا جاتا ہے، مگر آج کل دلہن بھی خاموش نہیں بیٹھ رہی ہے، وہ بھی بولتی ہے کہ میرے کو قبول ہے نہیں ہے۔ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ اگر کوئی آ کر کہے گا کہ اویسی کی بات میں سچائی ضرور ہے، مگر ہم کیا کریں، یہ بی جے پی ہے، یہ مودی ہے، یہ آر ایس ایس ہے، یہ ان کا ظلم ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کرنے نہیں دے رہے قریش برادری کے لوگوں کو، کیا کرنا بتاؤ۔ ویسی تو سچ بولتا، اسی لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا، ان کو ووٹ دینا پڑتا۔ یہ بولتے نا، بولتے۔ اب جمعہ آ رہا، دیکھو اب جمعے کی نماز میں بعض مسجد میں بولیں گے، انہوں اچھا بولتے بھائی،
انہوں ہماری آواز ہے، مگر یہ کرناٹکا میں ایسا ہو رہا۔ میرے بھائی، تم کیا مکے کی سرزمین کو بھول گئے؟ تم کیا طائف کی مصیبت کو بھول گئے؟ تم کیا احد میں دندان مبارک کی شہادت کو بھول گئے؟ تم کیا کربلا کو بھول گئے؟ تم کیا ٹیپو کو بھی بھول گئے؟ بتاؤ پھر حالات سے اگر تم سمجھوتا کر لو گے تو کون تمہاری عزت کرے گا؟ ارے طوفانوں سے جو مقابلہ کرتا ہے وہی مرد مجاہد کہلاتا ہے، جو طوفانوں کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ارے طوفان کو دیکھ کر تو سب راستہ بدل لیتے، مگر وہ طوفان جو جھوٹ کا طوفان ہو، وہ طوفان جو ایک ظالم نے شروع کیا، وہ طوفان جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتا، وہ طوفان جو ہم کو بھارت کی سیاست سے مٹانا چاہتا ہے، ارے یہ وقت ہے اس طوفان سے مقابلہ کرنے کا، یہ وقت ہے نوجوانوں ان سے پنجہ آزمائی کرنے کا، کیونکہ جب 100 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا کہے گا کہ ہاں مجلس کا ساتھ دیے تھے، کامیابی اتنی نہیں ملی، مگر ان بہادروں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا تھا، ان طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا تھا۔ تاریخ تم کو سلام کرے گی، تمہاری بہادری کے کہانیاں 100 سال کے بعد سنائی جائیں گی بچوں کو۔ آج تم بہادر بنو گے، تم سچ فیصلہ لو گے تو آنے والی نسل تم جیسے بہادروں کو دیکھ کر کہے گی کہ میں ظالم کے طوفان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر آج تم خاموش ہو جاؤ گے، اگر آج تم مصلحت کے نام پر بزدلی کے فیصلے کرو گے تو پھر کئی طوفان تم کو اکھاڑ کر پھینک کر لے کر چلے جائیں گے۔ جیسا کہ یہ بستی ہے، آلماٹی ڈیم کے بعد یہاں پر آپ آئے نا۔ اب ایک بات یاد رکھو، اگر آج آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کل کوئی آ کر بولے گا ان کو یہاں سے بھی اٹھا دو، ان کو ڈرا دو۔ میرا پیغام یہی ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں آپ کو اپنا ووٹ ڈالنا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیت ہار کا فیصلہ تو زمین و آسمان کا خالق کرتا ہے، مگر ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ بولیں گے یا اللہ اللہ بس کو کامیاب کر دے، آمین سب بولیں گے، پھر ووٹ ڈالتے خط بولیں گے میں ڈالا تو انہیں جیتتا کیا، پھر دعا کہیں کرے، دعا کرے تو نکلنا، گھر میں مسجد میں دعا کرتے اللہ میرے حالات کو سدھار دے، تو اللہ بھی کیا بولتا تو جا میدان میں تیری مدد کروں گا، مگر تو اپنی دعاؤں کو بھی تو آزما لے۔ تم دعا کر کے نکلتے، اس کے بعد کیا ہوتا کہ بھائی کیسے حالات ہوتے کہ حالات نہیں بدلنے والے۔ تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع ہوگے اندھیرا چھٹنا شروع ہوگا۔ تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع ہوگے ظالم بولے گا کہ اب یہ لوگ اٹھ رہے ہیں، ظالم میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ جس دن تم ووٹ ڈالنا شروع کرو گے تمہارے علاقے بستی میں ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے۔ تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے کوئی تم سے بے عزتی نہیں کرے گا۔ تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے کوئی حجاب کے نام پر میرے بچیوں کے سر سے پلو نہیں کھینچ سکے گا۔ تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے تم اپنی ایک طاقت کو پیدا کر دو گے، تم لیڈر بن جاؤ گے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے غیور نوجوانوں۔ یہ لڑائی تمہاری ہے، یہ لڑائی میری بھی ہے، مگر میری زندگی کتنی باقی وہ اللہ جانتا ہے، مگر فیوچر تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو اپنی جوانی میں تکالیف اٹھائے وہ تم اٹھاؤ، اسی لیے تمہاری جوانی کو، تمہارے بڑھاپے کو، تمہاری اولاد کو تمام چیزیں ملے جو ہم کو نہیں ملی، کیونکہ ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں تھی۔ ہم صرف
50 साल से वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। जब इलेक्शन आता ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाहु अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। फिर डीके बोल रहे अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो हम इतने मंदिरा बना देंगे। वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी, उन्होंने बोले नहीं बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अब ये जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे, ओवैसी साहब हम लोग आप बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे, पहले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तू जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले? नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके, हमारे लोग अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। उन्होंने बैन लगाते हैं, इन्हों खुश हो रहे, बैन लगाए तो क्या होता रे? अब तो वो भी नहीं लगने वाला। डीके शिव कुमार बोल दिए कि हम इतने मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर। क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का जो तालीम में पीछे हैं उनके लिए स्कूल खोले जाए? आप नहीं चाहते स्कूल नहीं होना आपको? और क्या आप नहीं चाहते कि कर्नाटका में, आपको जानकर हैरत होंगी कि ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास 2 और क्लास 3 में हैं, मगर उनको पढ़ना लिखना भी बराबर नहीं आता। और डीके शिव कुमार बोल रहे कि हम जो है, क्या बोले वो, वी हैव अ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंजनिया टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट। इफ द कांग्रेस पार्टी कम्स टू पावर, आवर पार्टी विल ऑल्सो प्रायोरिटाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हनुमान टेम्पल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब आप बोलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड हिंदुत्व है ये। और वो कांग्रेस के जो लोग जो उनकी गुलामी करने से थकते नहीं। अब बोलो जवाब दो, अब बोलो जवाब दो डीके के बयान पर, आप जवाब दो, आपको क्या बोलना है? मुझे तो गाली देते ना, खैर मुझे परवाह नहीं है, तुम क्या गाली देते दो मेरे को। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अलीफ बे ते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिज्जत, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह है।
بولو تم کتنا بولتے بولو، تم تھک جائیں گے، تمہاری زبان تھک جائیں گی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر اسد الدین اویسی جب اس دنیا میں زندہ بھی رہے گا اور جب جائے گا تو اللہ مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو پیدا کرے گا، دیکھنا تم۔ اب آپ بتاؤ، اب جو کانگریس کی ووٹ ڈالنے کو بول رہے ہیں، اب وہ کیا بولیں گے؟ کرناٹکا میں 92% تیسری کلاس کے کلاس 3 کے بچے دوسری کلاس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اور خالی 3% بچوں کو ایکسپٹیبل ڈائٹ یعنی وہ کھانا ملتا جن کے لیے ان کو ضرورت ہے۔ مگر اب مقابلہ کیا ہو رہا؟ دیش کے وہ پردھان منتری بول رہے کل ووٹ ڈال رہے تو بجرنگ بلی کا نام لے کے ووٹ ڈالو، اور کانگریس پارٹی بول رہی ہم اتنے مندرہ بنا دیں گے۔ ارے بچوں کا کیا ہوگا جو کھانا نہیں مل رہا، جو کتاب نہیں پڑھ رہے؟ انہوں بولتے ہیں اویسی مسلمانوں کی بات کرتا رہے، میں کہاں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی؟ میں تو غریبوں کی بات کر رہا ہوں، کمزوروں کی بات کر رہا ہوں، مظلوموں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کی بات کر رہا ہوں، دلتوں کی بات کر رہا ہوں، آدیواسیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب بولو یہ کون سی زبان میں یہ لوگ بات کر رہے؟ ڈی کے اور موڈی، ڈی کے موڈی نام اچھا ہے، کانگریس کو غصہ آئے گا ڈی کے اینڈ موڈی یا ڈی کے موڈی یہ بول رہے آپ، کیسے وزیر اعظم ہے؟ مگر میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، جب 10 تاریخ کو جائیں گے نا ووٹ ڈالنے تو آپ کیا ووٹ کیسا بول کے ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں، آپ بولیں گے جے ہند۔ فجر کی نماز پڑھنا، مسجد میں دعا کر لینا اللہ سے، اللہ آج ہمت دے میرے کو اچھا فیصلہ لینے کے لیے، دعا کرنا کہ اللہ ایسا فیصلہ لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے، باطل کو شکست ہو جائے، اور جب پولنگ بوتھ میں جائیں گے تو جے ہند بول کے ووٹ دینا، اور جب تم ووٹ دیں گے تو ووٹ دینے سے اللہ بخش کو مجلس کو ووٹ دینے سے پہلے اس بچی کو یاد کرو جس کے سر سے حجاب چھیننے کی کوشش کی گئی، ووٹ دینے سے پہلے ان بچوں کو یاد کرو جس کو گورنمنٹ کے سکول میں کھانا نہیں ملتا، ووٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ مہنگائی موڈی جی نے برباد کر دی غریبوں کو، ووٹ دینے سے پہلے نوجوانوں یاد کرو تم کو نوکری نہیں ہے، ووٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ یہ سوچ کر ووٹ ڈالو، تمہارا فیصلہ اچھا ہوگا۔ ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کرناٹکا میں نہیں بنے گی، مگر بی جے پی کو ہرانا صرف اویسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم جتا رہے بی جے پی کو، میں نہیں جتا رہا ہوں۔ لوک سبھا کے الیکشن میں ایک ایم پی جیتا کانگریس کا، ڈی کے بھائی جیتے، باقی کے پورے ہار گئے، میں نہیں لڑا۔ بی جے پی کی سرکار اس لیے بنی کیونکہ کانگریس کے 16 ایم ایل اے موڈی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی لیے۔ میں نہیں بولا جا کے چائے پیو، اگر میرے سے پوچھتے تو میں ان کو بریانی کھلاتا، اگر وہ ویجیٹیرین تھے تو ویجیٹیرین کھلاتا، مگر میرے سے پوچھے ہی نہیں، ڈائریکٹ چلے گئے پپا جی کے پاس، ان کی چائے پسند آ گئی ان کو۔ مگر ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ تھے، غریبوں کے ساتھ تھے، دلتوں کے ساتھ تھے، الپسنکھیک سماج مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو ویسے اس کے لیے بولے گا۔ آج میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا۔ جس طرح عباس کو، عتیق کو اور اشرف کو گولی مار دی، آج میں کہہ رہا ہوں کہ انل کو بھی گولی مارنا غلط تھا۔ انکاؤنٹر سے رول آف لا کمزور ہوتا ہے، سمویدھان سے لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے۔ کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سزا دینا کورٹ کا کام ہے، گولی سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب متحدہ طور پر
اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ جہاں یہاں پر آپ تمام لوگ آئے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کو، نوجوانوں سے میری اپیل ہے، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، آپ لوگ ڈیجیٹل کریے اور 10 مئی کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے، پورے ہاتھ اٹھا کر بولیے دبا ووٹ دیں گے۔ کہیں گھر کو جا کے سو تو نہیں جائیں گے، تقریر تو اچھی تھی مگر وہ کیا کرنا، دل سے نکالو ان چیزوں کو، دل سے نکالو اور پورے مطمئن ہو کر اللہ بخش کو کامیاب کریے، دعا کریے اللہ بخش کے لیے کہ اللہ اس کو یہاں سے بسونا باگیڑی کا ہمارا ایم ایل اے بنائے۔ السلام علیکم۔